ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ساریاں تعریفاں اللہ وحدہ لا شریک واسطے نے جیڑا ساری کائنات دا خالق و مالک رازق داتا مشکل کشا حاجت روا
بگڑیاں بنانے والا، اوکھے سوکھے ویلے سب دے کم آن والا، انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب، درود و سلام امام الانبیاء، حبیب خدا محبوب کبریا، پیغمبر رب ارض و سما، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ کریم ساڑھے ساریاں دی طرف نازل فرمان۔ حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ دی اندر میں کوئی عنوان اور موضوع شروع کیتا سی کہ عبادت جڑی ہے قولی ہوئے، فعلی ہوئے، مالی ہوئے، اللہ تو علاوہ کسی اور واسطے جائز نہیں۔ تمام قسم دی عبادات صرف اور صرف اللہ رب العالمین واسطے وے۔ مختصر وقت دی وجہ تو میں زیادہ تفصیل نال بیان نہیں کر سکیا، کچھ حصہ انشاءاللہ الرحمن اج دے خطبہ جمعہ اندر بیان کرن دا ارادہ رکھنا۔ اللہ مینوں تو انو ساریاں سن سنا کے اپنی عبادت دی توفیق عطا فرمائے۔ جناب آدم علیہ السلام تو لے کے آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کریم نے 1,44,000 یا کم و بیش پیغمبر دنیا دی ہدایت واسطے مبعوث فرمائے۔ جیڑا بھی نبی آیا، جیڑا بھی پیغمبر آیا، رب کائنات نے سب دے ول سب تو پہلا پیغام، سب تو پہلا سنیہا وہ ہی بھیجے۔ اللہ کریم فرماندے نا قرآن پاک دی اندر، ما ارسلنا من قبلک من رسول، سونے نبی جی اسا جننے پیغمبر بھیجے، جننے رسول بھیجے، تمام پیغمبر اور تمام رسولہ دے ول اے پیغام بھیجیا، سب تو پہلا پیغام اور سب تو پہلا سنیہا، سب تو پہلی ڈیوٹی انبیاء دی اللہ کریم دی طرفوں اے ہی ہے۔ اللہ فرماندے نے کیڑی ڈیوٹی؟ ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ پہلی ڈیوٹی، پہلا پیغام، پہلا سنیہا، پہلا آرڈر جو اپنی اپنی قوم، اپنی اپنی امت نو سنانا اور دینا وہ یہی ہے کہ تسا جبین نیاز نو چکانا ہے، اپنے سر نو چکانا ہے، تسی عبادت کرنی ہے،
قولی عبادت ہے، فعلی عبادت ہے، مالی عبادت ہے، کسی بھی قسم دی عبادت ہے، اللہ کریم فرماندے نے اساں ہر پیغمبر نو، ہر نبی نو سب تو پہلا آرڈر، سب تو پہلا پیغام اسی یہی بھیجیا، فرمایا ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ تساں قولی عبادت کرنی ہے، فعلی عبادت کرنی ہے، مالی عبادت کرنی ہے، تہاڈی انہاں عبادات دا اللہ تو علاوہ کوئی بھی نہیں جن دی تسی ایک قسم دی عبادت کرنی ہے۔ عبادت کرنی ہے تے صرف اور صرف ایک اللہ دی کرنی ہے۔ پھر ویکھو جس پیغمبر اندر بھی، جس رسول اندر بھی، جس زمانے اندر بھی رسول آیا، پیغمبر آئے، انہوں نے آن کے اپنی قوم نو پیغام سنایا، دعوت دیتی، تو اس پیغمبر دے دور دی اندر جیڑا بھی ہوئے، جناب نوح دے دور اندر، جناب موسیٰ کلیم اللہ دے دور اندر، کسی بھی پیغمبر دے دور اندر انہیں کلمہ پڑھیا تے سب تو پہلا او دا جز کی ہے، کلمے دا سب تو پہلا جز کی ہے لا الہ الا اللہ۔ کسی بھی پیغمبر نبی دا دور ہے، او دے کلمے دا سب تو پہلا جز یہی سی لا الہ الا اللہ۔ او میری قوم برادری والیو، اللہ تو علاوہ تہاڈا کوئی معبود نہیں، اللہ تو علاوہ تہاڈا کوئی بھی ایسا نہیں جدے سامنے سجدہ کیتا جائے۔ ہر نبی، ہر پیغمبر دے کلمے دا پہلا جز ہی ہے وے، ایویں تے نہیں نا اللہ نے فرمایا ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ جتنے پیغمبر رسول آئے تمام دے کلمے دا پہلا جز یہی کہ اللہ تو علاوہ تہاڈا کوئی معبود نہیں، اللہ تو علاوہ تہاڈا کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ رب العالمین نے جگہ جگہ تے فرمایا ہے، جے انسان اور جن دی تخلیق دا تذکرہ فرمایا تے اوتے کی آکھے ہے، آئیے نکالیے سپارہ 27واں، اللہ کریم فرماندے نے ما خلقت الجن والانس ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں ایک غلطی، ایک مغالطے دی تصحیح کر دیاں، بعض لوکاں دا عقیدہ ہے وے کہ اللہ رب العالمین نے انساناں نو بنایا، جناں نو بنایا تے کس مقصد واسطے بنایا؟ اس واسطے فرمایا سونے نبی جی میں تہانوں پیدا کرنا سی، اس واسطے میں انساناں نو تے جناں نو بنایا ہے۔ اے لوکاں نو مغالطہ دتا جاندا ہے، دھوکھا دتا جاندا ہے، جدے متعلق
حدیث دے پورے ذخیرے دے اندر اور قرآن دی کوئی آیت ایسی نہیں کہ جدی اندر اے بات ملتی ہوئے کہ رب العالمین نے آمنہ دے لال نو اس واسطے بنائے، آمنہ دے لال نو اے جنات انسانہ نو اس واسطے پیدا کیتے کہ آمنہ دے لال نو انہاں اندر بھیجنا سی۔ یہ دی کوئی دلیل نہیں، کدھر بھی دلیل نہیں۔ انسان اور جن یہ دی تخلیق دا مقصد کی ہے، کیوں بنایا ہے؟ آئیے ذرا دلیل میں پیش کرنا، نکالیے 27 اگر اتھے اے آیت نہ ملے تو میں مجرم۔ رب العالمین نے انسانہ اور جنہ دی تخلیق دا مقصد کی بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے نے ما خلقت الجن والانس، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ رب العالمین اپنے قرآن اندر بیان فرما رہے نے، فرمایا سا جنات انسانوں نو بنایا اس واسطے بنایا الا لیعبدون، فرمایا سا اپنی عبادت واسطے بنایا۔ جنات انسانہ دی تخلیق دا مقصد رب العالمین نے قرآن مجید اندر بیان فرمایا کہ اسا انہاں دا مقصد کی رکھے ہے لیعبدون، کہ اللہ دی عبادت کرن۔ ہن جے کو مولوی دوسرے پاسے وہ بیان کرے تو فیصلہ تواڈے تے وے، ایک پاسے مولوی دی بات اور ایک پاسے قرآن دی بات، فیصلہ تسا کرنے کہ مولوی جھوٹ بول رہے ہیں کہ سچ بول رہے ہیں۔ میں تواڈے سامنے دلیل اللہ دے قرآن وچوں بیان فرمائی تو پتہ لگا مقصد تخلیق جن و انس کی ہے کہ اللہ دی عبادت کیتی جائے۔ جیڑا انسان جیڑا جن اللہ دی عبادت نہیں کرتا، اللہ دے سامنے جھکدا نہیں، اللہ نو گڑ گڑاندا نہیں، رب دے سامنے آن کے نماز نہیں پڑھتا، سجدہ نہیں کرتا، رکوع نہیں کرتا، قرآن دی آیت ثابت کرن رہی ہے کہ اس انسان اور اس جن نے اپنی تخلیق دے مقصد نو بھلا دیتا ہے۔ جنوں انس دی تخلیق دا مقصد کی ہے کہ اللہ دی عبادت کیتی جائے۔ تے جیڑا کدی مسجدیں بڑھیا ہی نہیں، جنہیں اذاناں سنیا سب کچھ سنیا، اخواندا مسلمان ہیں لیکن مسجد کدی بڑھیا نہیں۔ اے فیصلہ تواڈے تے وے، قرآن دی آیت تواڈے کول، تساں اے فیصلہ کرنا ہے کہ اس بندے نے اپنی تخلیق دے مقصد نو پورا کیتا ہے کہ نہیں کیتا۔ تو قرآن دی اس آیت کو پتہ لگا اج دا عنوان اور موضوع کی ہے اللہ دی عبادت۔ تمام قسم دے جتنے بھی جن اور انسان نے انہاں دی تخلیق دا مقصد اللہ دی عبادت، انبیاء دے بھیجن دا مقصد اللہ دی عبادت، حکم خدا بندی اللہ دی عبادت۔ نمبر 5 عبادت جیڑی ہے، عبادت قولی ہوئے، فعلی ہوئے، مالی ہوئے، یہ صرف اور صرف اللہ دا حق ہے، اللہ تو علاوہ کسی اور دا حق نہیں ہے۔ دیکھو نا قرآن پہلا سپارہ نکالیے، اللہ کریم نے اسے فرمایا یا ایوہ الناس، اتنے اللہ کریم نے تمام انسانوں نے مخاطب فرمایا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلا لے، دیوبندی کہلا لے، بریلوی کہلا لے، شیعہ کہلا لے، جو مرضی اپنے آپ کو کہلا لے، اگر وہ اپنے آپ کو انسانہ دے زمرے اندر شامل کر دے تو رب العالمین نے تمام انسانوں نے مخاطب کر کے فرمایا ہے
اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، اللہ جی حکم کیے، اللہ جی ساڈے واسطے آرڈر کیے۔ اللہ فرماتے ہیں اعبدوا ربکم، تسا سارے نے عبادت کرنی ہے تے اپنے اللہ دی کرنی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس واسطے تسا اپنے رب دی عبادت کرنی ہے، انہیں توانوں پیدا ہی اپنی عبادت واسطے کیتا ہے۔ یہ دنال انہوں پچھلی آیت پھر جوڑ لو، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جنات انسانہ دی تخلیق دا مقصد یہ ہے کہ اللہ دی عبادت کیتی جائے۔ جیڑا رب دی عبادت نہیں کردا او دے سامنے جھکدا نہیں، نماز نہیں پڑھدا، قولی فعلی مالی عبادت دے اندر اپنے مالک نو اپنا خالق و مالک نہیں سمجھدا، او بندہ اپنی تخلیق دا خود فیصلہ کر لے کہ او دنیا تے کادے واسطے آیا تے کی کر رہے ہے۔ تو اللہ دے قرآن دے اس مقام تو بھی ثابت ہویا کہ اللہ دی عبادت اے اللہ تعالیٰ دے اتے او دا حق ہے۔ کیوں حق ہے؟ اس واسطے کہ او تہاڈا خالق ہے، اللہ تو علاوہ کوئی خالق کسی قسم دی بھی تخلیق دا مالک نہیں۔ او چھوٹی تو چھوٹی مخلوق ہوئے، بڑی تو بڑی مخلوق ہوئے، انسان ہون، جن ہون، حیوانات ہون، کیڑے مکوڑے ہون، چونٹیاں ہون، کسی قسم دی بھی تخلیق دا مالک اللہ تو علاوہ کوئی نہیں۔ اور میں یہ بات کولے نہیں کہہ رہا، رب دے قرآن نے آکھے ہیں۔ آئیے نکالیے ذرا، کتھے آندا ہے؟ سپارہ 17ویں سپارے دا آخری رکوع نکالیے ذرا۔ اللہ کریم کی فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو جیڑا اپنے آپ نو انسان کہلاندا ہے، اپنے آپ نو انسان سمجھدا ہے۔ کئی ایسے بھی نکمے ہیں جیڑے اپنے آپ نو، حالانکہ رب العالمین نے تمام مخلوقات وچوں سب تو افضل ترین، سب تو بہتر بنائے ہے تو انسان نو بنائے ہے۔ رب العالمین نے اپنے قرآن اندر فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، چار قسمہ رب العالمین نے چوکے اعلان فرمائے او دنیا جہان دے لوگوں اپنے آپ نو کسی اور مخلوق دے نال منسوب نہ کرے اجے۔ میں رب العالمین قسمہ اٹھا کے کہہ رہا ہاں، تمام مخلوقات وچوں اگر سب تو افضل تے اعلیٰ میں بنائے تے انسان تینوں بنائے، جیڑا اپنے آپ نو انسان سمجھدا ہے، اپنے آپ نو انسان سمجھدا ہے۔ رب العالمین نے تمام انساناں نو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الناس، او انسانوں پاکستانیوں، ہندوستانیوں، کسی بھی علاقے دے ملک دے رہن والے ہو، جے اپنے آپ نو انسان کہلاندے ہو، رب العالمین فرما دے رہے میں تواڈے واسطے ایک گل بیان کرن لگا ہاں، ایک بات بیان کرن لگا ہاں، تسی اس طرح کرو نا جے اپنے کسی کم لگے ہو، جے کسی اپنی توجہ دے وچ مصروف ہونا، اپنے کام چھڑ کے آسے پاسے دے خیالات چھڑ کے آپ میری بات نو توجہ نہ سماعت فرما لو۔ اللہ نے کی بیان فرمایا یا ایھا الناس
الناس وہابیاں دا نام نہیں، دیوبندیاں دا نام نہیں، بریلویاں دا نام نہیں، شیعہ دا نام نہیں، مسلمانہ دا نام نہیں، غیر مسلم دا نام نہیں، اور جیڑا جیڑا انسان اپنے آپ نو سمجھدا ہے رب العالمین نے تمام انسانوں نے مخاطب فرمایا ہے، فرمایا یا ایھا الناس، پاوے مکے دے رہن والے، پاوے مدینے دے رہن والے، پاوے پاکستانی تے پاوے ہندوستانی، جتوں دے بھی رہن والے، جیڑا اپنے آپ نو انسان کہلاندا ہے نا، رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس، او انسانوں لوگو، فرمایا ضرب مثل، ضرب مثل، تواڈے واسطے میں اللہ کی مثال بیان کرن لگا وا، جے تسی کسے توجہ ول ہونا، کسے کام دی اندر مصروف ہونا، اپنے کام کاج نو چھڑ کے فاستمعوا لہ، میرے بیان کردہ مثال نو توجہ نہ سماعت فرما لو، توجہ نہ سن لو نا، فرمایا فاستمعوا لہ وانصتوا، جے آپس اندر گلاں باتاں کرن ڈے ہو نا، آپس اندر گفتگو کرن ڈے ہو نا، اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاواں، جے انسان نہ سمجھے تے دی مرضی ہے نا، رب العالمین نے کدے پیار نہ لکھیا ہے، کدے توجہ نہ لکھیا ہے، او لوگو ضرب مثل، میں ایک تواڈے واسطے مثال بیان کرن لگا، ایک مسئلہ بیان کرن لگا وا، فاستمعوا لہ، توجہ نہ سماعت کر لیا جے، یہ گلاں کرن ڈے ہو، باتاں کرن ڈے ہو، وانصتوا، تے چپ ہو جاؤ، چپ ہو کے کان جڑے نے توجہ جڑی ہے میری بات پر کر کے دھیان نہ سن لیا جے، اللہ کریم دی اسی خاموش ہو گئے ہیں، اللہ سی اپنی گلاں باتاں نو چھڑ دیتا ہے، رب العالمین جی کی حکم فرمانا چاہندے ہو، اللہ کیڑی بات بیان کرنا چاہندے ہو، رب العالمین فرماندے نے مکے والے ہو، مدینے والے ہو، پاکستانیوں، ہندوستانیوں، جڑے مینوں چھڑ کے غیراں دے سامنے جھکن والے ہو، اور مینوں چھڑ کے غیراں دے سامنے سجدے کرن والے ہو، مینوں چھڑ کے غیر اللہ نو نفع نقصان دا مالک سمجھن والے ہو، مینوں چھڑ کے غیراں کولوں جا کے اولاداں دے سوال کرن والے ہو، تیاں تے پتر منگن والے ہو، جنہاں کولوں تسی منگدے ہو نہ جا کے، جنہاں دے نام دے تسی نغمے الاپ دے ہو، جنہاں دے نام دے ترانے گاندے ہو نا، رب العالمین فرماندے نے انہاں دی کنی کو طاقت ہے، قرآن دے الفاظ تے غور کر لے، اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ، ان الذین تدعون، یہ گلاں کوئی عام نہیں، یہ گلاں سمجھن والے واسطے نے، انہاں واسطے نے جنہاں دے دماغ دے اندر کسے قسم دا عقیدے دا، کسے قسم دی جماعت دا، کسے قسم دی فرقے دا دماغ دے اندر کیڑا نہیں نہ گھومدا، اے انہاں واسطے وے، اللہ دے قرآن تے غور کر لو، فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، جنہاں نو تسی اللہ تو علاوہ پکار دے ہو، جنہاں نو تسی اللہ تو علاوہ اپنا نفع نقصان دا مالک سمجھ دے ہو، جنہ دے دربار تے جا کے، جنہ ٹیریاں تے جا کے، جنہ بتاں دے سامنے جا کے تیاں پتر دے سوالات کر دے ہو، مانگ دے ہو جا کے، رب العالمین فرما دے نے فرمایا لن یخلقوا ذبابا، اللہ تیرے قرآن تو صدقے جاواں، اے نہیں سمجھ دے دنیا والے تے نہ سمجھن، تو سمجھان اندر کمی کوئی نہیں چھڑی، فرمایا ان الذین، میں کسے مولوی دی کتاب نہیں پڑھن دیا، کسے امام فقیر دی بات نہیں کرن دیا، بات او دی کرن دیا ماں، میرا ایمان اور عقیدہ ہے تو او دے قرآن دے ایک لفظ دا بھی انکار دے کر کے بھی، پھر تیرا ایمان بھی کوئی نہیں، تیرا کچھ
کچھ بھی نہیں ہے اگر تو یہ انکار کر لے گا۔ قرآن نے کیا کیا ہے؟ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، ایک نہیں دو نہیں، پاکستانی نہیں، ہندوستانی نہیں، عربی نہیں، اجمی نہیں، مکی نہیں، مدنی نہیں۔ فرمایا جن بھی تسی اللہ تو علاوہ جنہوں اپنے کرنیاں والے سمجھ دے ہو، جنہ کولو جا کے اولاداں منگ دے ہو، تیاں پتر دے سوال کر دے ہو، رب العالمین نے فرمایا لن یخلقوا ذبابا۔ قرآن اندر نہ ہوئے تھے میں مجرم، آؤ پوچھو جدو مرضی پوچھو، میں کوئی باہروں نہیں آتا تو کو ہر وقت موجود ہاں۔ جیڑی بات اس ممبر تے کراں گا اللہ دی رحمت نہ پوری زندگی ہوتا ذمہ دار ہوواں گا۔ رب العالمین نے فرمایا لن یخلقوا ذبابا، اور دھیاں پتر دینے تے بڑی دور دی گل ہے، انہاں دے اندر تے اینی بھی طاقت نہیں کہ ایک مکھی بھی پیدا کر سکدے۔ بولو ایک مکھی بھی پیدا کر سکدے۔ لن یخلقوا ذبابا، والا تیرے قرآن تو صدقے جاواں کنیاں کھلیاں گلاں تو کیتیاں نے، اے نہیں آکھیا کہ پاکستانیاں کولوں نہیں بن سکدی، ہندوستانی نال مل جان، مکے والیاں کولوں نہیں مکھی بن سکتی، مدینے والے بھی نال مل جان، 2 4 5 7 ملکاں دے لوگ مل جان پھر مکھی بنا سکتے نے۔ نا نا نا، اللہ تیرے قرآن تو صدقے جاواں، اللہ فرما دینے لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اللہ کنے کو رل جاندے پھر بنا سکتے نے۔ ذرا قرآن دے الفاظ تے غور کر لے، اللہ فرما دینے لن یخلقوا ذبابا، اگے کیا کیا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، صرف مکے والے مدینے والے پاکستانی ہندوستانی نہیں، فرمایا مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، جنہوں بھی تسی اللہ تو علاوہ پکار دے ہو، کرنیاں والا سمجھ دے ہو، اپنا مالک مختار سمجھ دے ہو، والا تیرے قرآن تو صدقے جاواں، فرمایا والا بھی اجتمعوا لَهُ، سارے بھی مل جان ایک مکی بنانا چاہتے، بولو جدا عقیدہ بولے، جدا عقیدہ بولے مکھی بھی بنا سکتے نہیں بنا سکتے۔ اللہ تیرے قرآن تو صدقے جاواں، تو گلاں کنیاں کھلیاں کیتیاں نے، اے بد نصیبی بد قسمتی انسان دی۔ اگلے الفاظ تے غور کرو ذرا، اگے اللہ نے کیا ہے؟ فرمایا ساری کائنات دے مل کے بھی مکھی بنا سکتے، اگے کیا ہے؟ فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، یہ قرآن کا ترجمہ سمجھ دیو بنا تے کوئی زبان سبحان اللہ تو بغیر نہ رہے۔ اللہ نے کنیاں کھلیاں گلا کی دیا، فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، فرمایا مکھی بنانا تے بڑی دور دی گل ہے، مکھی پیدا کرنا تے بڑی دور دی گل ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اے اپنا کھانا اگے رکھ کے کھان لینے، مرغے جڑے مریداں والوں آئے نے، چھوٹا گوشت بھجیا مریداں والوں آئے ہے، روٹی پرونٹھے آئے نے، اے حلوہ آیا، کھیر آئی ہے، اے سامنے رکھ کے کھان ڈینے، تے رب العالمین نے کی فرمایا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اے جڑا کھانا کھان ڈینے، انہاں دے کھانے بچوں تھوڑا جا چک کے لے جائے، کون لے جائے؟ بولو کون لے جائے؟ مکھی لے جائے۔
اللہ کریم فرما دینے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، آگے کی فرمایا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، لا يستنقذوه منه، انہاں بیچاریاں دے اندر تے اینی بھی طاقت نہیں جنہاں نو پتر تے دیاں دین تے قادر سمجھدے ہو، جنہاں دے نام دیاں دن رات نیازاں چڑھاندے ہو۔ رب العالمین نے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، انہاں دے اندر تے اینی بھی طاقت نہیں کہ او دے کولو ذرہ برابر جڑی شے چوک کے لے گیا واپس، مکھی جڑی ذرہ برابر چوک کے لے گئی ہے، اینا دے اندر تے اینی بھی طاقت نہیں مکھی کولو اپنا کھانا واپس لے سکن۔ اللہ کیوں نہیں طاقت، اللہ کیوں نہیں لے سکتے؟ فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ انہاں دے اندر دینی بھی طاقت نہیں کہ اپنا کھانا واپس لے سکن۔ اپنا کھانا کیوں نہیں لے سکتے؟ ضعف الطالب اور جیڑا منگن دیا ہے وہ بھی کمزور ہے، جدے کو منگیا جا رہے ہیں وہ بھی کمزور ہے۔ طاقتہ والا کون ہے؟ طاقتہ والا کون ہے؟ ہاں اللہ تیرے قرآن تو صدقے جاما، اللہ فرمان دینے یا ایوہ الناس، اے لوگو عبدو ربکم، عبادت کر دیجئے اپنے رب دی، الذی خلقکم، اس واسطے کہ انہوں توانو پیدا ہی اپنی عبادت واسطے کیتے ہیں، والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عبادت کدی کرنی ہے؟ بولو عبادت کدی کرنی ہے؟ اللہ دی کرنی۔ کیوں؟ تمام قسم دیا طاقتاں دا مالک صرف اللہ ہے۔ اللہ تو علاوہ ساری کائنات او دی محتاج ہے۔ او اعلیٰ تو اعلیٰ ہوئے، ادنا تو ادنا ہوئے، باویں کو پیر ہوئے، فقیر ہوئے، باویں نبی کیوں نہ ہوئے، ہر چیز او دی محتاج ہے۔ ہر چیز او دی بولو محتاج ہے، ہر چیز ہو دی محتاج ہے، ہر چیز تے قادر اور اختیار رکھتا ہے صرف میرا اللہ رکھتا ہے۔ اس واسطے عبادت کی دی کرنی ہے؟ اللہ دی کرنی۔ اللہ میں نے تو آنو جو سنیا سنایا سمجھ کے او دے مطابق زندگیاں گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان